بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، جعلی مدد پلاسن نیوز بلیٹن کے ساتھ طلعت عباس حاضر خدمت ہے۔ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا ہے کہ مسلم امہ کی قیادتیں اسرائیل کے خلاف سر جوڑ کر بیٹھیں، OIC کو فعال بنا کر مشترکہ لائحہ عمل اختیار کریں۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کی کال پر یوم یکجہتی مظلومین جمعے کو مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر جامع مساجد میں مظلومین فلسطین و کشمیر کی حمایت اور اسرائیلی بربریت اور بھارت کے جبر و استبداد کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی گئی۔ علماء کرام اور خطباء حضرات نے جمعہ کے اجتماعات کے دوران خطبات میں اسرائیلی جارحیت و بھارتی جبر و استبداد اور مظالم پر اقوام متحدہ OIC اور دیگر عالمی اداروں کی خاموشی کو لمحہ فکریہ قرار دیا۔ اس موقع پر ملک میں جاری دہشت گردی کے خلاف آواز احتجاج بلند کی گئی اور ملک میں پائیدار امن کے قیام، وطن کی سلامتی، استحکام، عالم اسلام کے مصائب و آلام کے خاتمے اور شہدائے دین و وطن کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ TNFJ کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے جامع مسجد اہل بیت واہ کینٹ میں یوم یکجہتی مظلومین کے موقع پر اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی جارحیت و بربریت پر عالمی برادری کی خاموشی سوالیہ نشان ہے۔ مسلم امہ کی قیادتیں باہم سر جوڑ کر بیٹھیں، OIC کو فعال کریں، مسلمانوں کے خلاف سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل اختیار کریں۔ دنیا کفر اسلام کو مٹانے پر تلی ہوئی ہے، جس کا مقابلہ صرف اتحاد کے ہتھیار سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر مسلم حکمران امت مسلمہ کی یکجہتی میں حائل رہے تو تاریخ میں سیاہ کرداروں کے طور پر یاد رکھے جائیں گے۔ عالم اسلام مشترکہ دشمن کے خلاف متحد ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ پنجگور بلوچستان میں دہشت گردوں کے حملے کی پرزور مذمت کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد ملک کی استحکام کے دشمن ہیں۔ دہشت گردی کا ناسور پورے ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے۔ قیام امن کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر سختی سے عمل کیا جائے۔ دہشت گردوں کے سہولت کاروں، سرپرستوں اور ہمدردوں پر ہاتھ ڈالا جائے۔ علامہ مقدسی نے کہا کہ قرم ایجنسی میں بد امنی، دہشت گردی لمحہ فکریہ ہے۔ پارا چنار کے عوام کو سرحد پار دہشت گردوں سے بچانے کے لیے جنگی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ پارا چنار کو فوری طور پر فوج کے سپرد کر کے دہشت گردی سے مجروح قرم ایجنسی کے معصوم اور بے گناہ عوام کو مطمئن کریں۔ پارا چنار کے عوام کسی غیر ملک کے مہاجر یا پناہ گزین نہیں۔ حکومتی متعصبانہ رویہ افسوسناک ہے۔ پارا چنار میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل کیا جائے۔ علامہ راجہ بشارت حسین امامی نے کہا ہے کہ پاکستان میں کوئی سنی شیعہ لڑائی نہیں، بلکہ پیٹ اور ایٹ کا مسئلہ ہے۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سیکرٹری جنرل علامہ بشارت حسین امامی نے کہا ہے کہ پارا چنار میں کشیدگی، بدامنی، دہشت گردی اور عصبیتوں کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل کیا جائے۔ خیبر پختونخوا سمیت ملک بھر میں دہشت گردی کے پیچھے ازلی دشمن کالعدم جماعتوں اور ان کے سرپرستوں کا ہاتھ ہے۔ پاکستان میں کوئی شیعہ سنی لڑائی نہیں، پیٹ اور ایڈ کی لڑائی کو مکتبی رنگ دینا از خود دہشت گردی ہے۔ میلاد النبی اور شعائر حسینیہ عزاداری پر انگشت نمائی کرنے والے شیعہ سنی کے نمائندے نہیں ہو سکتے۔ اسلام پاکستان کا سرکاری مذہب ہے۔ قرآن و سنت کی تعبیر وہی ہے جو ہر مکتب کے نزدیک معتبر ہے۔ حکمران جب تک تمام مکاتب کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہمارا المیہ ہے، پاکستان حاصل تو کر لیا گیا، لیکن پاکستان بنانے کے مقاصد آج تک حاصل نہ ہو سکے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مختار آرگنائزیشن کے عہدیداران سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ بیرونی دشمن سے پہلے اندرونی دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچانا اشد ضروری ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وزیر اعظم، چیف جسٹس، آرمی چیف کو نوٹس لینا ہوگا، ورنہ عوام اور پاک فوج کے شہداء کا لہو انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بزرگ عزادار آغا لال بادشاہ نے تحفظ عزاداری کنونشن راولپنڈی میں 23 نومبر شرکت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ تحفظ عزاداری کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی آبرومندانہ بصیرت افروز قیادت کا انتخاب کرنے والے فقید المثال دینہ کنونشن کے میزبان معروف عزادار آغا سید سردار علی جان بادشاہ کے فرزند بزرگ عزادار آغا سید لال بادشاہ نے 23 نومبر کو دربار سخی شاہ پیارا چوڑ ہڑپال راولپنڈی میں منعقد ہونے والے ریجنل تحفظ عزاداری احتجاجی کنونشن کی پرزور حمایت کرتے ہوئے اپنے عقیدت مندوں سمیت بھرپور شرکت کا اعلان کیا ہے۔ اس امر کا اظہار
انوار انہوں نے چیئرمین تحفظ آزاداری ایکشن کمیٹی بابا سید فرزند علی شاہ کاظمی کی سرکردگی میں اپنی رہائش گاہ پر ہونے والی اہم ملاقات کے موقع پر کیا۔ وفد میں صوبائی نائب صدر پنجاب اور سیکرٹری تحفظ آزاداری ایکشن کمیٹی علامہ سید باقر علی نقوی، مرکزی سیکرٹری اطلاعات ٹی این ایف جے علامہ سید قمر حیدر زیدی، ناظم الامور ٹی این ایف جے پنجاب علامہ مقصود رضا عابد، صوبائی نائب صدر علامہ علی شیبہ انصاری، ڈویژنل نائب صدر سید ناصر نقوی، جوائنٹ سیکرٹری پنجاب سید جابر نقوی، ڈویژنل جنرل سیکرٹری شوکت عباس جعفری، ضلعی صدر جہلم شیخ اسرار حسین قریشی، نائب صدر علامہ اوصاف حیدر نقوی، جنرل سیکرٹری سید اخلاق حسین نقوی، سیکرٹری نشر و اشاعت سید ادیب رضوی، کمانڈر مختار فورس ضلع جہلم شہباز زیدی اور دیگر عہدیداران شامل تھے۔ وفد نے آغا لال بادشاہ کو تحفظ آزاداری کنونشن میں شرکت کی دعوت دیتے ہوئے باور کرایا کہ سربراہ ٹی این ایف جے علامہ آغا سید حسین مقدسی نے حکومت پنجاب کی جانب سے گزشتہ ایام ازاں کے دوران آزاداری پر ناجائز اور ناروا پابندیوں کے لیے غیر آئینی اور غیر قانونی ایس او پیز نافذ کر کے بنیادی حقوق سلب کرنے کی کوششوں کو مسترد کر کے یا لسارت الحسین کا علم بلند کر دیا ہے، جس کے تحت پہلا آزاداری ریجنل احتجاجی کنونشن راولپنڈی میں منعقد کیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے پرامن صدائے احتجاج بلند کرنا ہمارا قومی فریضہ ہے، کیونکہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے بدترین آمریت کے دور میں سن 84 میں محاذ حسینی قائم کر کے تحفظ آزاداری اور دینی حقوق کے لیے خود کو گرفتاری کے لیے پیش کیا اور 14,000 سے زائد عزاداروں نے گرفتاریاں پیش کی، جس کے نتیجے میں حکومت نے گھٹنے ٹیکے اور 21 مئی سن 85 کا موسوی جنیجو معاہدہ عمل میں آیا، جو آج بھی عزاداری اور میلاد النبی کے خالص مذہبی جلوسوں کی برآمدگی کی ضمانت ہے۔ آغا لال بادشاہ نے تحفظ آزاداری کے لیے کنونشن کے انعقاد کو سراہتے ہوئے وفد کو یقین دلایا کہ وہ کنونشن میں بھرپور شرکت کریں گے۔ انہوں نے تمام عزاداران اور ماتمی تنظیموں سے پرزور اپیل کی کہ وہ کنونشن میں شرکت کر کے ملی بیداری کا ثبوت دیں۔ آغا لال بادشاہ نے حسینی محاذ کے ایجیٹیشن میں اپنے کردار کا ذکر کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ ڈسٹرکٹ جیل راولپنڈی میں نے خود کئی بار گرفتاری پیش کی اور طویل ترین قید کاٹی، اور اب بھی اگر کوئی وقت آیا تو وہ قربانی کے ہر مرحلے میں صف اول میں شامل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے قائم کردہ حسینی محاذ کے ایجیٹیشن میں عزاداروں کا جذبہ قابل دید تھا اور دوران اسیری مومنین کو بہت سی کرامات اور معجزات دیکھنے کو ملے۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ بے لوث قربانی اور خالص جذبے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ آزاداری کی راہ میں پہلے کی طرح آئندہ بھی کوئی سودا بازی نہیں کی جائے گی۔ حکومت پنجاب پر انہوں نے زور دیا کہ وہ اسلام کے نام پر قائم ہونے والے وطن عزیز پاکستان میں آزاداری کے خلاف بنائی گئی ایس او پیز کو فوری طور پر واپس لے اور زمانہ قدیم سے جاری آزاداری کی مجالس اور ماتمی جلوسوں کو آئین اور قانون کے مطابق تحفظ فراہم کرے، جو ہمارا بنیادی آئینی حق ہے۔ ثانیہ کربلا سید کسرا نگری شاہ نظر دیوان سے تحفظ عزاداری کے لیے لبیک یا حسین کی صدا بلند۔ عزاداروں کا اجتماع 23 نومبر تحفظ عزاداری کنونشن کی بھرپور تائید اور شرکت کا عزم۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کی جانب سے تحفظ آزاداری کے لیے علم بلند کرنے کی تائید میں پورے پنجاب سے لبیک یا حسین کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ پنجاب انتظامیہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے متنازع ایس او پیز کے خلاف عزاداران حسین یا سارت الحسین کے پرچم تلے جمع ہو رہے ہیں۔ اس ضمن میں کربلا ثانی سید کسرا نگری سخی شاہ نظر دیوان سے بھی لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ نگری شاہ نظر دیوان میں عزائی اجتماع منعقد کیا گیا، جس سے مختلف ذاکرین اور سید مہدی رضا مشہدی، سید وقار حیدر کاظمی، سید سفیر حسین شاہ، سید نثار حسین شاہ، سید عادل رضا کاظمی، سید شمائل عباس کاظمی، سید عدنان رضا کاظمی، ملنگ سفیر حسین اور ملنگ میسم عباس نے خطاب کیا۔ اپنے خطابات میں مقررین نے ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع کے اعلان کی بھرپور تائید کی۔ مقررین نے کہا کہ علامہ حسین مقدسی نے تحفظ آزاداری کی صدائے کلندرانہ بلند کر
के कायद मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी के नक्श कदम पर चलने का अमली सबूत दिया है। इस मौका पर मंजूर करदा एक करारदाद में चेयरमैन तहफ़्फ़ुज़ अज़ादारी एक्शन कमेटी TNFJ बाबा सैयद फरजंद अली काज़मी और उनकी तमाम कमेटी को यकीन दिलाया गया कि माजी की तरह अब भी अज़ादारी हुसैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सादात व मोमिनीन चकवाल मिसाली किरदार अदा करेंगे। तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया पाकिस्तान का 3 ta 5 जमादी अव्वल को अय्याम अकीला बनी हाशिम मनाने का ऐलान। तफसील इस रिपोर्ट में। तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया पाकिस्तान के मरकज़ी नायब सदर बाबा सैयद फरजंद अली शाह काज़मी ने कायद मिल्लत जाफ़रिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी के कायम करदा सानिया ज़हरा हज़रत सैयदा ज़ैनब बिनते अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत पुरनूर की मुनासिबत से 3 ta 5 जमादी अव्वल को अय्याम अकीला बनी हाशिम मनाने का ऐलान किया है। इस मौका पर महाफिल मीलाद, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स और तहनीत प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। उलमाए किराम, वाइज़ीन और ज़ाकिरीन अपने खिताबात में सीरत हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उजागर करेंगे। सैयद फरजंद अली काज़मी ने एक इजलास से खिताब करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अय्याम अकीला बनी हाशिम के मौका पर मुल्क भर में सिक्योरिटी को यकीनी बनाने, ज़राए अबलाग मोहसिना हुसैनियत की सीरत व किरदार को उजागर करें। उन्होंने कहा कि इंसानियत को अमन व आश्ती से हमकिनार करने के लिए शैतानत से अमली बेजारी और राह हुसैनियत व ज़ैनबियत पर गामजन होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस खानवादे के तमाम मर्द व ज़न और सगीर कबीर जेवर तकवा से आरास्ता हैं। अगर तमाम हजरात मोहम्मद हैं तो जुमला खवातीन फातमियात हैं। उन्होंने कहा कि मुखदरात इस्मत व तहारत में एक अजीम हस्ती हजरत ज़ैनब बिनते अली व फातिमा दुनियाई निस्वानियत की वो जुर्अतमंद और कवी तरीन बहादुर खातून हैं जिनके ज़ुहद व तकवा की गवाही हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने ये कहकर दी कि आप आलिमा गैर मुअल्लिमा हैं। आपके अजीम तरीन खुतबात ने सिसकती हुई इंसानियत को इज्जत शरफ बख्शा और बनी उमैया के चेहरों पर पड़े इस्लाम के मसनूई नकाब उलट कर यजीदी ऐवानों की चूलें हिला दी। सैयद फरजंद काज़मी ने तमाम अहले वतन से अपील की कि वह अय्याम अकीला बनी हाशिम के मौका पर महाफिल मिलाद, तहनीती तकरीबात और जश्न की महाफिल का इनेकाद करके नवासी रसूल के कारहाय इस्मत को उजागर करें और प्रोग्रामों के दौरान आलम इस्लाम की सरबुलंदी, वतन अजीज पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम, असाकिर पाकिस्तान की कामयाबी, इस्तेमारी कुव्वतों की नाबूदी के लिए दुआएं करें। दरी असना अय्याम अकीले बनी हाशिम के प्रोग्रामों को मुनज़्ज़म मुरतब करने के लिए तहरीक की मरकजी कमेटी तश्कील दी गई, जिसके कन्वीनर प्रोफेसर सैयद हसन नकवी को नामजद किया गया, जबकि इंजीनियर GA मलक कमेटी के सेक्रेटरी होंगे। रूहानी शख्सियत व अज़ादार आगा सरदार अली जान बादशाह के फरजंद आगा सैयद शेर बादशाह ने 23 नवंबर तहफ़्फ़ुज़ अज़ादारी एहतजाजी कन्वेंशन की भरपूर तायीद की है। तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया के वफ़द की मुलाकात की तफसील इस रिपोर्ट में। मारूफ रूहानी शख्सियत और अज़ादार आगा सैयद सरदार अली जान बादशाह के फरजंद आगा सैयद शेर बादशाह जान से तहरीक नफाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया के नुमाइंदा वफ़द ने मुलाकात की है। वफद ने आगा शेर बादशाह को अय्याम अज़ा के दौरान पंजाब इंतजामिया की जानिब से मुतनाज़ा SOP से पैदा शुदा सूरत हाल और तहफ़्फ़ुज़ अज़ादारी के लिए हेड क्वार्टर मकतब तशय्यो के इक़दामात पर तफसील से आगाह किया। आगा शेर बादशाह जान ने अज़ादारी हुसैन अलैहिस्सलाम की राह में रुकावटें और मुश्किलात पैदा करने पर पंजाब इंतजामिया के इक़दामात की मजम्मत की है। उन्होंने वफद को अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया और कहा कि रहबर तशय्यो आकाए मूसवी की सीरत और किरदार कौम के लिए लाएहमल है, जिन्होंने विलाओ अज़ा के पाकीज़ा मिशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आमरियत से टकराने का हौसला और दर्स दिया। आगा शेर बादशाह ने 23 नवंबर तहफ़्फ़ुज़ अज़ादारी एहतजाजी कन्वेंशन की तायीद की और शिरकत की यकीन दहानी कराई। TNFJ के वफद में चेयरमैन तहफ़्फ़ुज़ अज़ादारी एक्शन कमेटी बाबा सैयद फरजंद अली शाह काज़मी, अल्लामा सैयद कमर हैदर जैदी, अल्लामा बाकिर नकवी, शौकत अब्बास जाफरी, सैयद जाबिर नकवी, सैयद इखलाक हुसैन नकवी, मौलाना औसाफ हैदर, शेख इसरार हुसैन, अल्लामा अली शेबा अंसारी और दीगर रहनुमा शामिल थे। मुलाकात के बाद आगा शेर बादशाह जान ने मुल्क व कौम और आलम इस्लाम के लिए खुसूसी दुआएं की। अहम कौमी, मुल्की और बैन अवी खबरों से बाखबर रहने के लिए YouTube पर वलासर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर हमारे पेज को फॉलो करें। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मौला निगहबान।